آنکھیں بند کیجیے، سوچیے ایک ایسی سرد، ویران اور خاموش سرزمین جہاں زمین سال کے زیادہ حصے میں برف سے ڈھکی رہتی ہے، جہاں ہوا انسان کی ہڈیوں میں اتر کر اسے توڑ دیتی ہے، جہاں زندگی آسان نہیں بلکہ زندہ رہنا ہی ایک جنگ ہے۔ یہی ہے منگولیا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے دنیا کی تاریخ کا سب سے خوفناک طوفان اٹھا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے، ایسی ویران سرزمین سے دنیا کا سب سے طاقتور اور خون خوار امپائر کیسے پیدا ہوا؟ اور وہ کون سا انسان تھا جس نے بکھرے ہوئے خانہ بدوش قبائل کو اکٹھا کر کے آدھی دنیا کو لرزا دیا؟ اس سوال کا جواب ہمیں 1000 سال پیچھے لے جاتا ہے۔ منگولیا ایشیا کے دل میں واقع ایک وسیع مگر سبز زمین ہے۔ یہاں نہ بڑے شہر تھے، نہ محل، نہ سونے کے خزانے۔ یہاں صرف گھوڑے، خیمے، تلواریں اور سرد راتیں تھیں۔ یہاں رہنے والے لوگ خانہ بدوش تھے، وہ ایک جگہ نہیں رکتے تھے۔ ان کی زندگی گھوڑے کی رفتار کے ساتھ چلتی تھی۔ یہ لوگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، ہر قبیلہ دوسرے کا دشمن تھا۔ قتل، لوٹ مار، بدلہ اور طاقت، یہی ان کی دنیا تھی۔ منگول قبائل کے درمیان کوئی بادشاہ نہیں تھا، کوئی قانون نہیں تھا، صرف طاقت بولتی تھی۔ اور ایسے ہی ایک زمانے میں 1162 کے قریب ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا تیموجن۔ یہ نام اس وقت کسی کو خاص نہیں لگا، لیکن آنے والے وقت میں یہی بچہ دنیا اسے چنگیز خان کے نام سے یاد رکھنے والی تھی۔ تیموجن کی زندگی کوئی شاہی کہانی نہیں تھی، وہ ایک سرد رات میں پیدا ہوا۔ اس کے والد ایک چھوٹے قبیلے کے سردار تھے، مگر جلد ہی دشمنوں نے انہیں زہر دے کر مار ڈالا۔ اب صرف ایک عورت، چند بچے اور دشمنوں سے بری دنیا باقی رہ گئی۔ تیموجن ابھی بچہ ہی تھا کہ اس کا قبیلہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ، اس کی ماں اور اس کے بہن بھائی بھوک، سردی اور تنہائی کا شکار ہو گئے۔ کئی دن ایسے آئے جب وہ جڑی بوٹیاں اور جانوروں کی ہڈیاں ابال کر کھاتے تھے۔ یہی وہ لمحے تھے جہاں سے ایک عام انسان ٹوٹ جاتا ہے، لیکن تیموجن ٹوٹا نہیں۔ وہ سیکھ رہا تھا، وہ دیکھ رہا تھا۔ وہ نفرت، دھوکہ، طاقت اور کمزوری سب کو سمجھ رہا تھا۔ یہی وہ آگ تھی جو اس کے اندر جل رہی تھی۔ ایک دن تیموجن کو دشمن قبیلے نے پکڑ لیا۔ اس کے گلے میں لکڑی کا بھاری بندہ ڈال دیا گیا، وہ غلام بنا دیا گیا۔ لیکن ایک رات، اندھیری رات، خاموشی اور پھر ایک لمحہ، تیموجن بھاگ نکلا۔ یہ اس کی زندگی کا وہ موڑ تھا جہاں اس نے فیصلہ کیا، یا تو میں غلام بن کر مروں گا یا پوری دنیا کو غلام بنا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، تیموجن نے دوست بنائے، دشمنوں کو توڑا، قبائل کو جوڑا۔ وہ خون کی بنیاد پر نہیں، وفاداری اور قابلیت کی بنیاد پر لوگوں کو ساتھ لاتا تھا۔ یہ اس وقت ایک انقلابی سوچ تھی۔ آخر کار 1206 میں تمام بڑے منگول قبائل اکٹھے ہوئے، اور اسی اجتماع میں تیموجن کو ایک نیا لقب دیا گیا، چنگیز خان، یعنی دنیا کا حاکم۔ یہ صرف ایک لقب نہیں تھا، یہ ایک اعلان تھا۔ یہاں سے تاریخ کا وہ باب شروع ہوتا ہے جس میں شہر جلتے ہیں، سلطنتیں گرتی ہیں اور دنیا کا نقشہ بدل دیا جاتا ہے۔ چنگیز خان کی فوج چھوٹی تھی مگر تیز تھی۔ وہ گھوڑوں پر بجلی کی طرح حملے کرتے، وہ نفسیاتی جنگ کرتے، وہ دشمن کو لڑنے سے پہلے ہی توڑ دیتے۔ اور یہی فوج جلد ہی چین، وسط ایشیا، ایران، بغداد اور پھر یورپ کے دروازوں تک پہنچنے والی تھی۔ لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ وہ کون سے مشہور واقعات تھے جنہوں نے دنیا کو ہلا دیا؟ اور چنگیز خان کے بعد منگول سلطنت کا کیا انجام ہوا؟ چنگیز خان کو معلوم تھا کہ اگر منگول قبائل کو متحد رکھنا ہے تو انہیں مسلسل فتوحات چاہیے۔ رکنا منگولوں کے لیے موت کے برابر تھا، اور جو اس کی نظریں سب سے پہلے چین پر جا ٹکی۔ اس وقت چین ایک طاقتور مگر اندر سے کمزور سلطنت تھا۔ بڑے شہر، مگر آپس کی سیاست اور غرور نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ جب منگولوں نے شمالی چین پر حملہ کیا تو چینی جرنیل ہنس رہے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ چند خانہ بدوش گھڑسوار ان کی عظیم دیواروں کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا
کہ یہ دیواریں نہیں سوچیں تھی جو ٹوٹنے والی تھی۔ منگول فوج دیواروں کے سامنے نہیں رکی، انہوں نے جاسوس بھیجے، راستے تلاش کیے اور پھر ایسے حملے کیے جن کی مثال پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ وہ دن میں حملہ کرتے، رات کو غائب ہو جاتے، وہ دشمن کو تھکاتے، ڈراتے اور پھر آخری وار کرتے۔ شہر کے شہر جل گئے اور جو مزاحمت کرتا وہ تاریخ کا حصہ بن جاتا۔ چنگیز خان صرف تلوار سے نہیں لڑتا تھا، وہ خوف کو ہتھیار بناتا تھا۔ اگر کوئی شہر بغیر لڑے ہتھیار ڈال دیتا تو اسے بخش دیا جاتا، لیکن اگر کسی نے مزاحمت کی تو اس شہر کی کہانی اگلے شہروں کے لیے وارننگ بن جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ کئی شہر منگولوں کو دور سے آتے دیکھ کر ہی دروازے کھول دیتے تھے۔ چین کے بعد چنگیز خان کی نظریں وسط ایشیا پر پڑیں۔ یہاں ایک طاقتور سلطنت تھی، خوارزم شاہی سلطنت۔ شروع میں چنگیز خان نے جنگ نہیں چاہی، اس نے تجارت کی پیشکش کی، لیکن خوارزم شاہ نے منگول تاجروں کو قتل کروا دیا۔ یہ ایک معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ ایک اعلان جنگ تھا۔ چنگیز خان نے قسم اٹھائی، میں تمہاری سلطنت کو ایسا مٹاؤں گا کہ نام بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور پھر وہی ہوا، منگول فوج بجلی کی رفتار سے آگے بڑھی۔ بخارا، سمرقند، اوربنج ایک ایک کر کے چلے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ بخارا کی مسجد میں کھڑے ہو کر چنگیز خان نے کہا، میں اللہ کا عذاب ہوں، اگر تم نے گناہ نہ کیے ہوتے تو اللہ تم پر مجھے نہ بھیجتا۔ یہ الفاظ تاریخ میں آج بھی گونجتے ہیں۔ خوارزم شاہ بھاگتا رہا، منگول تعاقب کرتے رہے، آخر کار وہ ایک ویران جزیرے پر مر گیا، تنہا، بے بس، شکست خوردہ۔ لیکن منگولوں کا سفر یہاں ختم نہیں ہوا، انہوں نے ایران کو رون ڈالا، قفقاز عبور کیا اور پھر یورپ کی طرف بڑھنے لگے۔ یورپی دنیا نے کبھی ایسا دشمن نہیں دیکھا تھا۔ منگول گھوڑے تیز تھے، ان کے تیر نشانے پر لگتے تھے، وہ جھوٹا پسپا ہو کر دشمن کو پھنساتے اور پھر چاروں طرف سے حملہ کرتے۔ یہ جنگ کا ایک نیا انداز تھا۔ یورپ کے لشکر ٹوٹ گئے، روس کے شہزادے ہار گئے، پورا مشرقی یورپ کانپ اٹھا اور دنیا یہ سوال پوچھنے لگی، کیا کوئی بھی منگولوں کو روک سکتا ہے؟ لیکن اسی دوران تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا۔ 1227 عیسوی میں چنگیز خان کا انتقال ہو گیا۔ وہ مر تو گیا مگر اس کا خواب زندہ تھا۔ اب سوال یہ تھا، چنگیز خان کے بعد کیا ہوگا؟ یا یہ سلطنت ٹوٹ جائے گی یا اور پھیلے گی؟ 1227 عیسوی میں جب چنگیز خان کی موت کی خبر پھیلی تو دنیا نے سکون کا سانس لیا، مگر منگول تلواریں رکی نہیں، کیونکہ چنگیز خان صرف ایک انسان نہیں تھا، وہ ایک نظام بنا چکا تھا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے اور پوتے اقتدار میں آئے، اوغدے خان، منگو خان، پھر وہ نام جس سے یورپ آج بھی کانپتا ہے، ہلاکو خان۔ ہلاکو خان نے وہ کام کیا جو تاریخ میں قیامت کہلایا۔ 1258 عیسوی بغداد، وہ بغداد جو علم کا مرکز تھا، جہاں لائبریریاں تھیں، جہاں دریائے دجلہ کے کنارے حکمت بہتی تھی۔ منگول آئے اور شہر جل گیا، کتابیں دریاؤں میں پھینکی گئی۔ کہا جاتا ہے دجلہ کا پانی سیاہ ہو گیا علم کی سیاہی سے۔ یہ لمحہ اسلامی تاریخ کا سب سے دردناک باب تھا اور منگول سلطنت اپنی انتہا پر تھی۔ لیکن تاریخ کا ایک اصول ہے، جو سلطنت بہت تیزی سے پھیلتی ہے وہ اتنی ہی تیزی سے بکھرتی بھی ہے۔ منگول سلطنت بہت بڑی ہو چکی تھی، اتنی بڑی کہ ایک انسان تو کیا، ایک خاندان بھی اسے سنبھال نہیں سکتا تھا۔ سلطنت 4 حصوں میں بٹ گئی۔ چین میں یوان خاندان، وسط ایشیا میں چغتائی، ایران میں الخانی اور روس میں گولڈن ہورڈ۔ یہ سب منگول تھے، لیکن اب ایک نہیں رہے۔ آہستہ آہستہ منگول اپنی ہی طاقت میں کمزور ہونے لگے۔ وہ جنہوں نے شہر جلائے تھے اب خود شہروں میں بسنے لگے، وہ جنہوں نے تہذیبیں توڑی تھی اب خود تہذیبوں میں جذب ہو گئے۔ چین میں منگول چینی بن گئے، ایران میں اسلام قبول کر لیا، روس میں مقامی سیاست کا حصہ بن گئے۔ تلوار کی جگہ قانون نے لے لی، خیمے کی جگہ محل آ گئے اور منگولیا وہ پھر خاموش ہو گئی۔ آج اگر آپ منگولیا جائیں تو وہاں نہ وہ عظیم فوجیں نظر آئیں گی، نہ جلتے شہر، نہ کامتی دنیا، صرف کھلے میدان، ہوا کی سیٹی اور گھوڑوں کی ٹاپیں۔ لیکن یہ زمینیں آج بھی بولتی ہیں، ہر پہاڑ، ہر میدان، ہر ہوا چنگیز خان کی کہانی سناتی ہے۔ آج منگولیا ایک پرامن ملک ہے،
لیکن اس کی تاریخ دنیا کی سب سے طاقتور کہانیوں میں سے ایک ہے۔ منگولیا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ طاقت تلوار میں نہیں، نظام، سوچ اور اتحاد میں ہوتی ہے۔ چنگیز خان ایک خونخوار فاتح تھا، لیکن وہ ایک عظیم منتظم بھی تھا۔ وہ ظالم تھا، لیکن وہ تاریخ کا رخ بدلنے والا انسان بھی تھا، اور شاید یہی تاریخ کا سب سے بڑا سچ ہے۔ تاریخ نہ مکمل سفید ہوتی ہے، نہ مکمل سیاہ، وہ ہمیشہ انسان کی طرح ہوتی ہے، خامیاں بھی، عظمت بھی۔ یہ تھی منگولیا کی کہانی، برف میں لکھی ہوئی، خون میں ڈوبی ہوئی، اور تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ۔